السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آیت قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ بڑا دلچسپ اس میں واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان، نمرود کہتے ہیں اس زمانے میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا عراق کا، اس کا لقب ہوا کرتا تھا نمرود۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا فرعون، اور عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا نمرود۔ تو نمرود کا واقعہ آپ سنے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا مناظرہ ہوا نمرود کا، چونکہ نمرود بھی اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں بھی خدا ہوں، اس طریقے سے فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اسی طریقے سے نمرود بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو موت دیتا ہے، اور تم ایسا نہیں کر سکتے، انسان کے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کون سی مشکل چیز ہے؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود ایسا کیا، ایک شخص جو مجرم تھا، جس پہ سزا اعلان ہو چکا تھا، جرم عائد ہو چکی تھی، اس کو بلایا اور رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ نمرود نے کہا دیکھو اس پہ موت بلکہ واجب، یہ قتل تھا، موت واجب تھی، لیکن میں نے اس کو آزاد کر دیا، میں نے اس کو رہا کر دیا، میں بھی تو مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسرے شخص کو نمرود بلاتا ہے، جو ایک شخص بے قصور، کوئی غلطی اس کی نہیں ہوتی، اس بیچارے بے قصور شخص کو بلا کر کے یہ نمرود جو ہے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کہتا کہ دیکھو زندے کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو دعویٰ کرے کہ میرا خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا، میں بھی کیا، جس پہ موت واجب تھی میں نے رہا کر زندگی دی، اور جس کو جینا تھا، جس کی زندگی تھی، اس کو میں نے موت دے دی، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو کبھی کبھی انسان کو جو ہے کسی کو سمجھانے کے لیے اگر قرآن اور حدیث کی بات نہ سمجھ میں آئے تو ایسے موقع پہ کبھی کبھی عقلی دلیل دینی چاہیے، لاجیکل دلیل دینی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا دیکھو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا، یعنی سورج کو پورب سے نکالتا اور پچھم میں ڈبوتا۔ تم واقع اپنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے تم کہتے ہو میں خدا ہوں، تم اس کے برعکس کر کے دکھاؤ، سورج کو تم مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبو کے دکھاؤ، سورج کو تم پچھم سے نکالو اور پورب میں اس کو ڈبا کے دکھاؤ، تب میں تم سمجھتا ہوں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، بالکل لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ کبھی انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن اور حدیث کی بعض مرتبہ بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے، چونکہ جن کے دل میں ایمان ہوگا ان کو بہت آسانی سے باتیں سمجھ میں آ جائے گی قرآن اور حدیث، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا ان کو عقلی دلیل سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلیل دی کہ